حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. لا محيد عنه ولا مفر، ذو العرش المجيد والبطش الشديد والأمر العتيد، الملك ملكه والخلق خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی جتنی نعمتیں حضرت انسان پر ہیں ان کا شمار ممکن نہیں، چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار تم کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں، لیکن نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ جل شانہ کی یہ مخلوق بعض نعمت کو نعمت سمجھ کر غنیمت سمجھ کے فائدہ اٹھاتی ہے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نعمت کو نقمت میں بدل دیتے ہیں، اور نعمت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب انسان کے ہاتھ سے چلی جائے اس کا اعتراف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے پاس والدین کی نعمت ہے، ان کی محبت، ان کی شفقت، اس وقت تک اس کا احساس کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اس دنیا سے چلے نہ جائیں، پھر انسان کف حسرت ملتا رہ جاتا ہے اور پھر کچھ فائدہ نہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے اللہ جل شانہ نے جو میزہ انسان کو دیا ہے، جو انسان اور حیوان کے درمیان فارق ہے، وہ زبان کا میزہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی اچھائیوں کو باور کروا سکتا ہے۔ تامرد سکن نگفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد، کہ جب تک انسان بولتا نہیں اس کی اچھائیوں اور برائیوں کا پتہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں اور نقصان کون اٹھاتے ہیں، اور نقصان بھی کتنا اٹھاتے ہیں، آج یہی ہمارا موضوع ہے۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ زبان نیکی کے علاوہ برائی پہ تکلم کرتی ہے تو انسان بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ جب صبح ہوتی ہے، ہر شخص جب بیدار ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم جو ہے، سارے کے سارے اعضاء جو ہیں زبان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے زبان ذرا کنٹرول رکھنا، کوئی غلط بات نہ کرنا، اگر تو سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ أَعْوَجَجْتِ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو نے الٹے کام کیے، غلط کلام کی تو یاد رکھنا تیرے ساتھ ہمیں بھی چلنا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء من الجسد الا وهو يشكو ضرب اللسان، جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جو زبان کی تیزی اور حدت کی شکایت نہیں کرتا، اور یہ وہ زبان ہے جب اس کا غلط استعمال بندہ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، بندہ بسا اوقات کلام کرتا ہے لیکن کچھ پرواہ نہیں کرتا، ایسی غلط کلام کرتا ہے کہ وہ اس کلام کرنے کی وجہ سے
70 سال کی مسافت میں جہنم میں جا گرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی وجہ ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضا جب اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ من نجا، نجات کس بات میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے 3 جواب دیے تھے۔ یا عقبہ، اے میرے صحابی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں قرار پکڑو۔ اگر تمہارا کام ہے، تم نے روزی کے تلاش میں نکلنا ہے تو نکلو، لیکن بغیر کسی کام کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ گھر میں قرار پکڑو گے تم اپنے بیوی بچوں کے پاس رہو گے، ولیسعک بیتک، تم بری کلام سے بچو گے، بری نظروں سے بچو گے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کے اندر فتنے جتنے بھی ہیں ان کی 2 سبب ہیں، آنکھ کا نظارہ اور زبان کا چٹخارا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، پوری کائنات کے فتنے ان 2 اسباب میں مضمر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نجات چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اس کی پکی طرح مالک بن جاؤ۔ بابو بیک نقطہ یابو شبت، لگامش بدہتا کے قابو شبت، بابو کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جائے تو یابو بن جاتا ہے۔ یابو گھوڑے کو کہتے ہیں، یہ گھوڑا زبان ہے، اگر زبان کو کنٹرول نہیں کرو گے تو یہ تو بکواست کرتی ہی رہتی ہے۔ گھوڑے کو اگر لگام نہ دی جائے تو وہ ادھر ادھر بھاگ ہی جاتا ہے۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، نجات چاہتے ہو اپنے گھر میں قرار پکڑ لو، اپنی زبان کا کنٹرول کر لو، اور اپنی برائیوں پہ، اپنے گناہوں پہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگو۔ ثوبان رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، طوبى لمن ملك لسانه وبكى على خطيئته ووسع بيته، سعادت مندی اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر اس کو کافی ہو گیا، جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا اور جو اپنے گناہوں پہ روتا رہتا ہے۔ لیکن آج ہمیں رونا ہی نہیں آتا، ہمارے دماغ، ہمارے دل و دماغ اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت کہ بڑی سی بڑی بات بھی سن لیں، مسلمانوں کی قتل و غارت سن لیں، مسلمانوں کے مظالم سن لیں، کچھ نہیں ہوتا ہمیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ قساوت، یہ جفاوت قلبی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جب قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے، جب ایمان اس کا کمزور پڑ جاتا ہے، جب اسلام اس کا کمزور پڑ جاتا ہے تو دل بھی پھر پتھر ہو جاتا ہے۔ بات یہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں، شقیق فرماتے ہیں، لبى عبد الله على الصفا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارضا جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں کہتے ہیں، یا لسان قل خیرا تغنم اسکت تسلم من قبل ان تندم، اے زبان، اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں، اچھی بات کہنا بچ جاؤ گی، اور خاموش رہنا سلامتی کے ساتھ بچ جاؤ گی، اس سے قبل کہ تمہیں ندامت دیکھنی پڑے۔ قالوا یا ابا عبد الرحمن هذا شيء انت تقوله ام سمعته، یہ بات تم اپنے پاس سے کہہ رہے ہو یا اللہ کے رسول سے سنی تھی؟ قال لا بل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه، بلکہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ زیادہ گناہ جو قیامت کے دن بندے کے حساب میں لکھے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسے تھی؟ جابر رضی اللہ عنہ ارضاہ روایت کرتے ہیں، کان قلیل الضحک وکان کثیر الصمت، کہ وہ زیادہ خاموش رہتے تھے اور ہنستے بھی تھوڑا تھے، اسی لیے فرمایا کرتے تھے، من صمت نجا، جو چپ ہو گیا اس نے نجات پا لی، ومن سکت سلم ومن سلم نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ سالم رہا، اور جو سالم رہنا چاہتا ہے اور سالم رہتا ہے وہ نجات پا جائے گا۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں اللہ کی رسول کی زبان کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں میں نے اللہ کے رسول کی ہتھیلی سے بڑھ کر کوئی یہ جو ساری کی ساری چادریں بنی ہوئی ہیں، یہ ریشم کی چیزیں جو ہیں، ان سے نرم میں نے اللہ کے رسول کی ہتھیلی سے نرم کوئی نہیں چیز پائی۔ وما شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول کے جسم سے پسینہ بہتا تھا اس کی اتنی خوشبو تھی کہ میں نے آج تک اس طرح کی خوشبو نہیں دیکھی۔ اور آگے فرمایا، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، توجہ کے لائق لفظ ہے،
10 سال میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، لیکن ما قال لی اف قط، 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے اف نہیں کہا. ولا قال لی لشیء فعلته هلا فعلت لما فعلت، میں نے کوئی بھی کام کیا تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا. ولا لشیء لم افعله هلا فعلت، اور جب میں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو آج کی طرح جب آقا غلام کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، کفیل مکفول کے ساتھ کرتا ہے، توجہ کے لائق ہے، کبھی اس کو یہ نہیں کہا. ایک مرتبہ فرماتی ہے کہ مجھے کام کے لیے بھیجا، میں بچہ تھا، کھیلنے لگ گیا، میرے آرام سے آ کر گدی پہ ہاتھ رکھا، میں نے جب پیچھے کو دیکھا فَإِذَا هُوَ يَضْحَكُ، تو وہ ہنس رہے تھے. کہنے لگے انس یا انیس، اے پیارے بچے، اے چھوٹے بچے انیس، میں نے تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بھیجا تھا. یہ اللہ کے رسول کی زبان کی برکت تھی کہ دشمنان اسلام بھی ان کی طرف چلے آتے تھے. آج مسلمانوں کی زبان خراب ہو چکی. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف على امتی کل منافق علیم اللسان، میرے امتیوں، میرے صحابیوں، سب سے زیادہ مجھے خطرہ جو تم میں سے ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر منافق ہوں گے، علیم اللسان، جب زبانی ان میں ہوگی وہ باطل بھی بیان کریں گے، جھوٹ بھی بیان کریں گے، کچھ پرواہ نہیں کریں گے.